تعدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے سو جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے ان غلاموں کو دینے والے تو نہیں ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں تاکہ وہ رزق میں برابر ہو جائیں پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہی کفر کرتے ہیں اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں سو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اللہ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے اور دوسرا ایسا شخص جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے سو وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے اور ظاہراً خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو مرد ہیں ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے اس کا مالک اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا کیا یہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ راہ راست پر ہے صدق اللہ مولانا العظیم تلاوت کردہ آیات میں جو عنوان تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے مکہ والوں کے افہام تفہیم کا بندوبست کیا جا رہا ہے مشرکین کو کتاب حکمت کی تعلیمات سے آراستہ کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے ان کے ذہنوں میں جو بت پرستی کی محبت اور شرک کا شغف اور میلان تیز ہوا ہے اسے ٹھنڈا کرنے کے متعلق قرآن حکیم اہتمام کر رہا ہے مختلف آفاقی مثالیں بھی دی جا رہی ہیں مختلف انفسی مثالیں بھی دی جا رہی ہیں اللہ کی نعمتوں کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے مثلا گزشتہ سبق اور پھر اس سے پیوستہ سبق مسلسل اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی نعمتوں کا بھی بیان کیا اپنی قدرتوں کا بھی بیان کیا اور پھر سمجھایا کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا اسے کرنے والا کوئی ہے مثلا کیا کہا تھا قرآن حکیم میں پچھلی آیات کو بطور حاصل عنوان کے ہم دیکھنا چاہیں گے تاکہ آج کا سبق آگے بڑھ سکے
بھائی اللہ کا یہ فرمان کہ دیکھو آسمان سے پانی ہم ہی نے برسایا ہے نا، یہ بت کیا پانی برسا سکتے ہیں؟ یہ تو پانی کی ایک بوند تمہیں نہیں دے سکتے، آسمان نچوڑ کر تمہارے سامنے کیسے لا سکتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ جب پانی برس گیا تو پھر تم نے دیکھا نہیں زمین خشک ہو چکی تھی، تو وہ پانی اور مٹی ملے تو اس میں سے ہم نے تمہارے لیے رزق پیدا کر دیا۔ کیا یہ بت رزق پیدا کر سکتے ہیں؟ جی نہیں پیدا کر سکتے۔ بار بار قرآن یوں بولتا تھا نا کہ رزق اگر یہ پیدا کرتے ہیں تو جب یہ ابھی بنے ہی نہیں تھے رزق تو تب بھی زمین نکال رہی تھی، تو کیسے خدا ہے کہ یہ ابھی تھے ہی نہیں، تو جب یہ تھے ہی نہیں تب پھر بارش کون برساتا تھا؟ جب یہ تھے ہی نہیں تب پھر رزق کون اگاتا تھا؟ بڑا خوبصورت استدلال ہے یہ کہنا کہ یہ کرتے ہیں بت ہمارے، تو رب کائنات کا یہ سمجھانا پھر جب یہ تھے ہی نہیں تب یہ سارا کچھ کون کر رہا تھا؟ بڑا خوبصورت استدلال ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ دیکھو ہم نے جانور بنا دیے ہیں، کھاتے چارہ ہیں، بنتا گوبر ہے، ہم اس میں سے دودھ نکال دیتے ہیں، اسی میں سے خون پیدا ہو جاتا ہے۔ اس پر پھر بہت ساری حکمتیں قرآن حکیم کی ہم نے سماعت کی۔ پھر یہ کہنا کہ برسی ایک ہی بارش تھی لیکن اس میں سے ہم نے کھجوریں پیدا کر دی تھیں، پھر اسی میں سے ہم نے انگور پیدا کر دیے تھے جس میں سے تم رنگ برنگے شربت بناتے ہو، پیتے ہو، ذائقے حاصل کرتے ہو، اور پھر توانائی کے لیے تم قوت حاصل کرنے کے لیے انہیں مختلف انداز میں استعمال کرتے ہو۔ پھر اس کے فوراً بعد ایک ایسے شربت کا حوالہ دیا جسے انسان بنا ہی نہیں سکتا، ایک ایسے شربت کا حوالہ دیا جسے انسان تمام تر کوششوں کے باوجود بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے وہ شربت ایک مکھی کے پیٹ میں پیدا فرمایا۔ اب شہد کا حوالہ آپ سن چکے۔ اب یہ مسلسل نعمتیں تھیں جو چل رہی تھیں۔ اس کے بعد اب کہ دیکھیے رب کائنات نے فرمایا پھر وہ قدرتوں کے احوال بیان ہوئے تو جانوروں، پرندوں، دودھ، اناج، غلہ جات، پھل، میوے، وہ بات سمٹی تو مولا کائنات نے کہا کہ ذرا اپنے آپ میں غور کر لو، بناتے تم سب کو ہم ہیں لیکن کسی کو بچپن میں ہی مار دیتے ہیں، کوئی جوانی تک پہنچتا ہے، کسی کو ہم بڑھاپے تک بھی لے جاتے ہیں، الی ارذل العمر، کسی کو ہم وہاں تک بھی لے جاتے ہیں۔ یہ ساری قدرتیں آخر ہماری ہی تو ہیں۔ اب مکہ والوں کی طرف دھیان سے مولا کائنات نے اب انداز بدلا، اور انداز بدل کر کے کہا کہ مکہ والوں دیکھو، مشرکو دیکھو، ذرا جائزہ تو لو کہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے، کسی کے پاس رزق کم ہے، کسی کے پاس رزق زیادہ ہے، تو اگر یہ محنت کا نتیجہ ہوتا، رزق اگر محنت کا نتیجہ ہوتا تو جو لوگ نکھٹو ہوتے ہیں وہ بھوکے مر جاتے، اور جو بڑی محنت کرنے والے ہیں وہ رزق کے سمندر میں گویا تیر رہے ہوتے۔ عقل یہی کہتی ہے، سوچ انسان کی یہاں تک ہی پہنچتی ہے، جو کمزور ہیں وہ کم رزق کما پاتے، جو طاقتور ہیں وہ زیادہ رزق کما پاتے، لیکن مولا کائنات نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے نا، تم دیکھ رہے ہو نا کہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ بالکل نکھٹو ویلے ہوتے ہیں لیکن ان کی جھولیوں میں رزق پورا ہی نہیں آ رہا ہوتا، ایسا ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اور کچھ لوگ محنت کر کر کے پسینے کی جگہ خون بھی نکال دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان بیچاروں کو 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے میسر ہو پاتا ہے۔ کچھ ایسے دانا ہوتے ہیں، اگر رزق کا ملنا دانائی کا نتیجہ ہوتا تو ہر دانا تو خوب کھاتا، لیکن جو بیوقوف لوگ ہیں، کم عقل والے ہیں، وہ تو فارغ رہ جاتے۔ لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ بہت سارے جن کو دیکھو تو بعض اوقات یہ ہنسی آتی ہے کہ یار یہ گاڑی میں کیسے بیٹھ گئے، یار یہ اتنے بڑے گھر اور کوٹھی میں کیسے بیٹھ گئے، انہیں تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، انہیں تو انسانیت کی تمیز نہیں ہے، یہ کیسے ان کے پاس۔ تو بعض اوقات بڑے کم ظرف لوگ ہوتے ہیں لیکن رزق ان پر برس رہا ہوتا ہے، اور پاکیزہ خصلت ستھرا انسان ہوتا ہے لیکن وہ خالی ہاتھ نظر آتا ہے۔ اچھا، پھر یہ غور کی دعوت ہے، مطلب یہ ہوا کہ یہ رزق یہ عقلوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ رزق دانائیوں کا نتیجہ نہیں ہے، رزق یہ محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے، رزق زیادہ حسین ہوں میں تو اس لیے مجھے مل گیا، یا اس بات کا نتیجہ بھی نہیں ہے۔ تو مولا پھر یہ کیا ہے؟ واللہ فضل، یہ رزق اللہ تمہیں تقسیم عطا فرما دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ کہیں دیکھو تو کالوں کے پاس رزق زیادہ ہوتا ہے، کہیں دیکھو تو گوروں کے پاس رزق زیادہ ہوتا ہے، کہیں دیکھو تو داناؤں کے پاس رزق زیادہ ہوتا ہے، کہیں دیکھو تو بیوقوفوں کے پاس
رزق زیادہ ہوتا ہے، کہیں دیکھو تو پڑھے لکھوں کے پاس رزق زیادہ ہوتا ہے، اور کہیں پڑھے لکھے بیچارے رولتے رہ جاتے ہیں اور ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس رزق زیادہ ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے، یہ تمہاری محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بانٹ ہے، جس کے متعلق اس نے جانا کہ اسے کم میں رکھوں گا تو یہ ٹھیک رہے گا، اللہ نے اسے کم عطا فرما دیا، جس کے متعلق اس نے جانا کہ زیادہ بھی ہو تو گزارا چل جائے گا اس کا، اسے زیادہ عطا فرما دیا۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ کس کے حصے میں اس نے کم رزق رکھ دیا اور کس کے حصے میں اس نے زیادہ رزق رکھ دیا۔ ارشاد گرامی ہوا واللہ فضل بعضکم علی بعض فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ۔ مکہ والوں سے خطاب آگے بڑھے گا، لیکن یہاں رک کر کے مجھے اس وقت ڈاکٹر وہبہ زحیلی کا وہ ایک جملہ اچھا لگا ہے جو آپ نے الوسیط کے اندر نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رزق کا معنی روٹی نہیں ہے، جاننا چاہیے کہ رزق کا معنی روٹی نہیں ہے۔ اب شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ عنوان ہم سب کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن خاص کر کے محراب نشینوں کے لیے، خاص کر کے ممبر نشینوں کے لیے بھی یہ سبق بڑے توجہ کا حامل ہے۔ وسیط کا مصنف لکھتا ہے ڈاکٹر وہبہ زحیلی کہ یہ رزق روٹی کا نام نہیں ہے۔ الفاظ میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، انہوں نے فرمایا کہ الرزق کل ما ينتفع به، ہر وہ چیز رزق ہی ہوتی ہے جس کے ساتھ بندہ فائدہ حاصل کرتا ہے، ہر وہ چیز رزق ہوتی ہے۔ لہٰذا کپڑے رزق، جوتے رزق، جرسیاں کوٹ رزق، ٹوپیاں رزق، روٹی رزق، پانی رزق، شربت دودھ رزق، میڈیسنز رزق، گھر رزق، گاڑی رزق، علم رزق، دانائی رزق، حکمت رزق۔ اب ہر وہ چیز جس سے جو بھی فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ سارے کا سارا رزق ہی ہے۔ چلو آپ کے حوالے سے تو میں نے پہلے کہہ دیا، اب ہمارے لیے بھی سبق تو یہی ہے۔ رب کائنات نے کہا علم بھی تو رزق ہی ہے نا، علم بھی رزق ہے، دانائی بھی رزق ہے، فہم بھی رزق ہے، فراست بھی رزق ہے۔ میں کہوں گا اہل علم میں دیکھ لیجئے آپ، سارے علم والے برابر نہیں ہیں، سارے مفسر برابر نہیں ہیں، سارے محدث برابر نہیں ہیں، کسی کے حصے میں کم، کسی کے حصے میں زیادہ۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ بعض شیوخ ایسے بھی ہیں کہ بلا مبالغہ جن کے متعلق اگر یہ کہا جائے، چلو اس خطہ پاکستان کی بات ہی کر لیتے ہیں، جن کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے ہر مدرسے میں ان کے شاگرد بیٹھے ہیں یا شاگردوں کے شاگرد بیٹھے ہیں یا شاگردوں کے شاگرد بیٹھے ہیں، اگر یہ کہا جائے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ ایسے ایسے مشائخ ہیں پاکستان میں، ایسے ایسے علماء ہیں پاکستان میں، میری مراد ہے مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی، شیخ الحدیث مولانا محمد سردار احمد صاحب، شیخ الحدیث عبدالغفور ہزاروی صاحب، یہ وہ اجلہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ سارے اجلہ لوگ ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ ان کی محنتوں میں اگر غور کیا جائے تو ان کے علم کے مراتب میں اگر غور کیا جائے تو قرآن حکیم کے الفاظ کی صداقت فوراً نظر آئے گی۔ فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کسی کا علم زیادہ ہے یہ فضیلت اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے، کسی کی دانائی زیادہ ہے یہ فضیلت اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے، کسی کے بول میں اثر زیادہ ہے یہ اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے، کسی کے کلام میں وجد آفرینی ہے یہ اللہ ہی نے اسے عطا فرمایا ہے، کوئی بولتا ہے تو دل سکتے میں آ جائیں یہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ گویا جو جہاں بھی کھڑا ہے اسے جاننا چاہیے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ عرش والے خدا کی عطا ہی عطا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ نے فضیلت عطا فرما دی تم میں سے بعضوں کو بعض پر۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، اپنا سبق لینے کے بعد آئیے ذرا مکہ والوں کی طرف قرآن حکیم متوجہ ہوتا ہے اور فرمایا کہ مکہ والوں، تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ بھی اللہ کا شریک ہے، یہ بھی اللہ کا شریک ہے، یہ بھی اللہ کا شریک ہے، تم نے کئیوں کو اللہ کے شریک بنا دیا، اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا ذرا تم بات کرو نا، ایک ہو تم، ایک ہے تمہارے غلام نوکر۔ تو جن کو اللہ نے فضیلت دی رزق میں، چلو دنیا کی دولت ہی مراد لے لیں تھوڑی دیر کے لیے، مکے والوں کو علم سے کیا لگے، وہ مشرکین کو دانائی اور حکمت سے کیا لگے، تو چلو تمہارے پاس رزق زیادہ، تمہارے غلام خالی ہاتھ کنگال۔ تو مولا کائنات نے ستھرا سوال ان کے سر پر ڈالا، فرمایا کہ بتاؤ ہاں بھلا کہ تم اپنے مال کا آدھا حصہ انہیں دے سکتے ہو تاکہ تم اور وہ برابر ہو جائیں؟ کیا تم انہیں رزق میں اپنا پارٹنر بنا سکتے ہو تاکہ تم اور وہ رزق میں برابر ہو جائیں؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، سارے برابر ہو جائیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ بلکہ مکہ کی یہ آوازیں تاریخ اسلام میں ہم نے پڑھی ہے، جب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ ٹھنڈا میٹھا ستھرا خوشبودار اعلان کیا نا، سب انسان اللہ کے دربار میں برابر ہیں،
ہاں جس کا تقوی زیادہ ہے وہ اونچا، جس کی طہارت زیادہ ہے وہ اونچا۔ جب یہ اعلان کیا تو مکہ میں گلیوں میں یہ آوازیں بھی آئی تھیں، ہے دیکھو محمد کہتے ہیں یہ بلال اور میں، امیہ کہتا تھا یہ بلال اور میں برابر ہیں، یہ کہنے کے بعد کہتا ہے آ گیا ہے بڑا دانا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کر دی۔ یہ کہتا ہے کہ میں اور یہ میرا غلام چابک مارتا ہے، کہتا بول ہے تو اور میں کیا برابر ہیں؟ تیرا محمد بولتا ہے تو اور میں برابر ہیں۔ بس اسی کو پکڑ کر لیا رب کائنات نے، فرمایا کہ تم انہیں صرف اپنے رزق میں برابر نہیں ٹھہراتے ہو تاکہ تم آپس میں کہیں برابر نہ ہو جاؤ، رزق میں تم صرف انہیں شریک نہیں کرتے ہو اپنے تاکہ تم برابر نہ ہو جاؤ، تو تم رزق میں شریک نہیں کر سکتے۔ نالائقو، ان کو تم نے اللہ کی تمام مملوکات میں شریک کر دیا، ان کو تم نے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ جیتے جاگتے انسانوں کو تم اپنے برابر کر نہیں سکتے ہو، اور ان بے روح، بے عقل، بے حرکت، بے دانائی، بے حکمت جو بت ہیں، کچھ بھی نہیں رکھنے والے ہیں، تو تم نے ان کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ افبنعمت اللہ یجحدون، انکار کرتے ہو تم اللہ کی نعمتوں کا، انکار کرتے ہو تم اللہ کی نعمتوں کا۔ نہ جانے یہ میں نے کلام کہاں سنا، یہ کسی نعت کا کلام ہے یا کس طرح کا کلام ہے یا کسی غزل کا کلام ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ جملہ ایک جملہ میں نے سنا کہ دنیا بھر کا قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا۔ یہ دنیا بھر کا قاعدہ ہے میاں، جس کا کھایا جاتا ہے اسی کا گایا جاتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا افبنعمت اللہ یجحدون، کھاتے میرا ہو اور گاتے ان کا ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھی ہے، لیکن جس رخ پر آج میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں ذرا دھیان سے، کبھی آج تک آپ نے انار کے بوٹے کے ساتھ سیب لگا دیکھا؟ یا سیب کے بوٹے کے ساتھ آم لگا دیکھا؟ آم کے بوٹے کے ساتھ کبھی اخروٹ لگا دیکھا؟ اخروٹ کے بوٹے کے ساتھ کبھی بادام لگا دیکھا؟ جی نہیں نا، بس جیسا بوٹا ہوتا ہے پھل ویسا ہی آگے چلا جاتا ہے نا۔ اب دیکھو ایک دم سے قرآن حکیم نے کتنی باریک بات کہی، ہمیں کہ دیکھو اللہ نے کیا کیا، یعنی میں سمجھنے کے لیے اگر کہہ دوں تھوڑی دیر کے لیے، بات کو ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے، آم کے بوٹے سے کبھی اخروٹ نہیں لگتا، اگر لگے تو سمجھو اللہ نے لگایا ہے، خود نہیں لگا کرتا۔ اخروٹ کے درخت کے ساتھ اگر انگور لگ جائے تو یہ خود نہیں ہوا کرتا، کبھی آج تک نہیں ہوا، اگر کبھی ہو جائے تو سمجھو یہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ بات ایسی ہے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے میں نے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہا۔ تو میں یہ دیکھو واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تم مذکر تھے، بھئی مراد ہے ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام مذکر تھے، تو بھائی دیکھیے پھر سمجھیے آم سے آگے آم ہی چلنا چاہیے نا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو آدم علیہ السلام مرد تھے تو ہم نے ان میں سے پتہ کیا بنا دیا، ہوا عورت کو پیدا فرما دیا۔ تھے مرد، ہم نے ان سے بالکل ہی اپوزٹ چیز پیدا کر دی اور پھر عورت بن گئی۔ ہمیں اب جو کچھ پیدا ہونا ہے عورت کے وجود سے پیدا ہونا ہے، تو چلو اب ہی ایسا ہو جاتا، عورتیں 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 عورتوں کے وجود سے عورتیں ہی پیدا ہوتی چلی جاتی۔ مولا کائنات نے کہا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، دیکھو نا عورتوں کے وجود سے عورت پیدا ہو، چلو عقل کچھ تو سمجھتی ہے، لیکن پھر میں عورت کا حوالہ ہی نہ دیا، میں بنینا، دیکھو اللہ نے تمہاری عورتوں سے تمہیں پھر سے پتر عطا فرما دی ہے۔ وہ کیسا رب ہے، مذکروں سے مؤنث بنا دیتا ہے اور مؤنث سے مذکر بنا دیتا ہے، اور پھر بات کو آگے بڑھا دیا میں کہ وَحَفَدَ ابھی تو عورت سے مرد پیدا ہوا نا، اب تمہارا مرد بیٹا، اس کی آگے شادی ہو گئی تو اس کے پاس بھی کوئی عورت تھی، تو مولا کائنات نے اب دیکھو مرد سے عورت، عورت سے مرد، مرد سے پھر عورت، اور فرمایا کہ انہیں اللہ نے پوتے عطا فرما دیے، تمہیں اللہ نے پوتے عطا فرما دیے۔ حفادہ یہ پوتا، یہ ایک معنی ہے جسے زاد المسیر نے نقل فرمایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بتاؤں کہ حافظہ کی تفسیر 4 تفسیریں بیان ہوئیں، تو میں حافظہ کا ایک معنی جو یہاں زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ حافظہ آپ کو دعائے قنوت یاد ہوگی، اس میں ہم پڑھتے ہیں وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَحْفِدُ، نحفدو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی طرف تو دوڑتے ہیں، بھاگ دوڑ ہماری ساری تیری طرف ہی تو ہے، نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے ہم یہ کلام کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہم تیری طرف بھاگتے ہیں، تیرے سوا سب کو ہم ترک کرتے ہیں، وَنَحْفِدُ دوڑ رہے ہیں ہم تیری طرف، تو دوڑنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ حفد، حفید، حفدہ کا معنی یہ بیان کیا گیا۔ اس لیے
اب یہ معنی ذہن میں رکھیے، بھاگ دوڑ کرنا۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ حفادہ کا معنی ہے غلام، نوکر، خادم، چاکر، جو سارا دن اپنے آقا کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑی کرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اب دیکھیے رب کائنات نے فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اللہ نے تمہارے لیے بیٹے پیدا کر دیے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ کئیوں کو اللہ نے بیٹے دیے اور کئیوں کو بیٹے دیے۔ پھر دیکھو کیا ہوا، اللہ نے کئیوں کے بیٹوں کو تمہارے لیے خادم بنا دیا اور تمہیں ان کے لیے مالک بنا دیا، تمہیں ان کے لیے آقا بنا دیا۔ اگر قانون یہ ہوتا جو مرد ہے وہ آقا ہی ہوگا، یہ غلام کہاں سے آتے، یہ خادم کہاں سے آتے، یہ کم درجے والے انسان کہاں سے آتے؟ قرآن کا وہ جملہ خوبصورت ہے، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری محنتیں مختلف ہیں، کسی کو ہم نے اوپر، کسی کو نیچے، کسی کو اعلیٰ مقام، کسی کو کم مقام، کسی کو آقا، کسی کو خادم، کسی کو استاد، کسی کو متعلم، کسی کو پیر، کسی کو مرید، کسی کو نبی، کسی کو امتی ہم نے بنا دیا۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ نظام کائنات چلتا رہے۔ فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہی کفر کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اپنی قدرت کا اظہار ہوا اور خوب ہوا۔ شہد کی مکھیوں میں شہد، دودھ بھر دیا، انگور پیدا ہو گئے، کھجوریں تمہارے سامنے ہو گئیں، ہم نے تمہیں بیٹے عطا فرما دیے، تمہارے لیے ازواج ہم نے بنا دی، ہم نے تمہیں وہ دیا، آسمان نچوڑا، یہ کیا، وہ بہت کچھ کیا، اور اچانک سے پھر سے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت تم ان کی کر رہے ہو جو کسی شے کے مالک ہی نہیں ہیں۔ بت، عبادت تم ان کی کر رہے ہو جو کسی شے کے مالک ہی نہیں ہیں، جو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بڑی زوردار ضرب ہے قرآن حکیم کی، جو دانا انسان کے لیے سمجھنے کی اہمیت بڑھا دیتی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ تو نہ کسی آسمان کے رزق کے مالک ہیں، نہ ہی کسی زمین کے رزق کے مالک ہیں، اور یہ تو کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، زیادہ سیانے نہ بنو، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ اگلا جملہ میں نے ساتھ جوڑا ہے، زیادہ سیانے نہ بنو، دانا نہ بنو زیادہ۔ مشرکین کی ایک جماعت ایسی بھی تھی، جیسے مجھے آج سے 8-9 سال پہلے کے کسی ظالم عالم کا وہ قول یاد پڑ رہا ہے، پھر میں نے نام نہ لیا، اتنا ہی کہا کہ وہ ظالم عالم تھا، وہ اگر عالم اور ظلم کر رہا تھا، خیانت کر رہا تھا، اس نے کہا رسول اللہ علیہ السلام کی شانیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ جس مقام پر حضور فائز ہیں، ہمیں وہ مقام ہی نہیں پتہ، اتنا اونچا مقام ہے، اب ہم جو تعریف بھی کریں گے وہ اس مقام سے کم ہوگی، تو کم تعریف کرنا یہ توہین ہے، بیان ہی نہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ 9 سال پہلے کسی ظالم عالم نے بات کی تھی، اب وہ دنیا میں نہیں رہا، اٹھ چکا ہے۔ اچھا میرے بھائی، آپ دھیان سے غور کیجئے، میں یہ مثال اس لیے لایا ہوں تاکہ یہ آیت سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس نے کہا تھا جو مقام ہے ہم اس کے مقام کے لائق تو تعریف نہیں کر سکتے نا رسول اللہ کی، تو کم کریں گے جتنی بھی ہوگی، جتنی بھی ہوگی، جب کم ہوگی تو توہین ہو جائے گی، چپ رہو بہتر ہے۔ مکہ والے کہتے ہیں اب اللہ کا جو اللہ کی شان ہے اس کے لائق تو ہم اس کی بندگی نہیں کر سکتے نا، تو پھر میں کہ چونکہ ہم اس دربار کے لائق تو ہیں نہیں ہیں، تو چلو یہ جو ہے نا یہ اس سے ذرا چھوٹے ہیں، تو ان کے دربار کے لائق ہم ہیں، چلو اس کے لائق نہ صحیح، ان کے لائق تو عبادت کر سکتے ہیں نا، تو اے محمد ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، کم از کم ان کی شان کے لائق تو ہم کر سکتے ہیں نا، اس لیے ہم نے ان کو درمیان میں رکھا ہوا ہے، ہم ان کے لائق، یہ پھر اس کے لائق، چلو معاملہ ہمارا ایسے کچھ اوپر چڑھ جائے گا۔ یہ بعض مکہ والوں نے کچھ ایسا کہا، رب کائنات نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، زیادہ سیانے نہ بنو، دانا نہ بنو زیادہ، کہ جی ہم اللہ تعالیٰ تیری شان کے لائق تو نہیں نہ کر سکتے، مولا پھر کیا کریں؟ ویسے یہ بات ہمارے ہاں بھی تو ہے، ہم بھی تو جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کی شان کے لائق تو نہیں ہے نا، ہم بھی جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی شان کے لائق تو نہیں ہے نا۔ اسی لیے کتنا ٹھنڈا جملہ ہے، کتنا تسکین آور کلام ہے، کتنا روح میں اتر کر تو ذہنوں کو مطمئن کرنے والا یہ جملہ مبارک ہے قرآن کا۔ رب کائنات نے گویا فرمایا کہ ہم نے یہ کہا بھی کب ہے کہ تم وہ عبادت کرو جو ہماری شان کے لائق ہو، ہم نے یہ کہا بھی کب ہے؟ مولا تو نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ کہا ہے اتقوا اللہ ما استطعتم،
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھو، جیسے وہ کرتے ہیں کرو، لیکن جو تمہاری طاقت میں ہے اسی کے مطابق ہی چلو کرو تو صحیح، جو تمہاری طاقت میں ہے. یعنی تم اس عروج والی عبادت تو نہیں کر سکتے نا. بھائی دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں تو 40,000 خیال آتے ہیں، نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں پھر 10 جگہ گند میں ہم ہاتھ مار لیتے ہیں. اگلی نماز آئی، پچھلا چلو معاملہ صاف ہوا تو اگلی نماز کے بعد پھر کوئی نہ کوئی گناہ ہو گیا، پھر غلطی ہو گئی. تو بھائی ہم اس دربار کے لائق تو واقعی صاف سی بات ہے کہ نہیں کر. قرآن حکیم ہی دیکھ لیجئے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا جس طرح پڑھنے کا حق ہے کیا ہم ویسے پڑھتے ہیں؟ تلفظ ہی ہمارے ٹھیک نہیں ہے، کلمات کی ادائیگی ہی ہماری ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ پڑھنے کا حق تو ذرا اس سے بھی آگے شروع ہوتا تھا. پہلے الفاظ تو سونے ادا ہونا، اس کے بعد جو پڑھو تو ذہن کے اندر اس کا معنی بھی تو جانا چاہیے نا. بھائی آپ نہیں سمجھے تو ہمارے پنجاب میں، بلکہ اب بھی ایسا ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو ان سے، میرے گھر میں تو ہے، انہیں عادت ہے جی کہانی سناؤ بابا. میں نے کہا اچھا سناتا ہوں. پھر میں کوئی حدیث پاک دیکھتا ہوں جس میں کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہو، بطور کہانی سنا دیتا ہوں، لو جی یہ کہانی ہے. تو کہانیاں سننے کا بچوں کو شوق ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ میرا بچہ کہے کہ بابا جی کہانی سناؤ، اور میں وہ عربی کا متن لے کر نہ حدیث کا تو ان کے سامنے کہنے لگ جاؤں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاکذا وہاکذا وہاکذا، میں عربی کے اندر ہی وہ پڑھنے لگ جاؤں. میرا خیال ہے کہانی پڑھنے کا مجھے تو کہنے کا مزہ آ رہا ہے، میں عربی چلو تھوڑی سی سمجھ لیتا ہوں، لیکن بچوں کے وہ پاس سے پھٹک بھی نہیں گزری، انہیں مزہ ہی نہیں ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بابا، کوئی آسان سی کر کے بتاؤ. تو کہانی کہنے کا یا سننے کا، بات کہنے کا یا سننے کا مزہ تبھی تو دوبالا ہوتا ہے نا کہ جب یہاں معنی بھی سمجھ آ رہا ہو. تبھی تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پنجاب میں ایسا ہے کہ 2 3 4 پٹھان بھائی اکٹھے ہو جائیں تو ویسے اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اچانک جب وہ پشتو لگاتے ہیں نا، ہم پھر آپس میں کہتے ہیں لے ابھی اب کوئی کام خراب ہو رہا ہے، اب یہ کچھ نہ کچھ اندر کھاتے کام کر رہے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے بھئی، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں، ہم کھڑک جاتے ہیں، لو بھئی اب کچھ ہوا کہ ہوا، یا جو آپس میں بول رہے ہیں نا، یا میٹنگ کر رہے ہیں کوئی آپس میں، تو بات کرنے میں جب تک معنی سمجھ میں نہ آئے، بات کرنے کا مزہ یہ نہیں کہ ادھورا ہو جاتا ہے بلکہ ختم ہو جاتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا قرآن پڑھنا، تو قرآن پڑھنے میں حق تو یہ ہے نا کہ جس کی بات پڑھی جا رہی ہے، جو ہم سے کلام کر رہا ہے، ہمیں پتہ تو ہونا وہ کیا کلام ہو رہا ہے، کیا بات چل رہی ہے، کس بات کا حکم چل رہا ہے، کیا کہانی سنائی جا رہی ہے. کتنے کم ہیں ہم اس عنوان میں بھی باتیں ہو رہی ہیں اللہ سے، اللہ کی بیان کی ہوئی کہانیاں، اخبار، امثال پڑھی جا رہی ہے، لیکن سمجھ ایک بھی نہیں آ رہی ہے یہ کیسا پڑھنا ہے یا یہ کیسا سننا ہے. بانا اب سمجھ آیا. تو بات چل رہی تھی کہ وہ کہتے کہ اس کی شان کے لائق تو نہیں نا. رب کائنات نے کہا ہم نے یہ کہا بھی کب تھا کہ اس کی شان کے لائق ایسا کرو، جو تم میں طاقت ہے اسی کے مطابق ہی کم از کم کر لو. ارشاد باری ہوا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، مثالیں بیان نہ کرو اللہ کے لیے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جو جانتا ہے تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، بتوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کی اہمیت ذہنوں سے غائب کرنے کے لیے ایک مثال مولا کائنات نے اور ارشاد فرما دی. فرمایا کہ دیکھو بھائی، ایک غلام ہو جو کسی شے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو، ایک طرف یہ ہے کچھ بھی نہیں کرتا، اور ایک طرف اور آدمی ہے جس کے پاس اچھا رزق بھی ہے، وہ اس اچھے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، چھپا کر بھی ظاہراً بھی خرچ کرتا ہے. هل يستوون، اچھا بتاؤ ہاں بھلا یہ دونوں برابر ہیں؟ اب یہ تو ہر انسانی عقل کہتی ہے نا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. کہاں وہ جو کچھ بھی نہ کرے، اور کہاں وہ جو کمائیاں بھی کرے، خود بھی کھائے، اوروں کو بھی کھلائے. صرف ایک ہی عمل میں مولا کائنات نے کہا بتاؤ ہاں بھلا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر ایک کی آواز یہی ہے، مسلمان ہے یا کافر. ہر دانا انسان کو، ہر عقل رکھنے والے کو یہ سمجھ آتی ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں. رب جب جواب یہ ٹھہرا نا کہ دونوں جواب برابر نہیں ہیں، قرآن حکیم بولا الحمدللہ، جواب صحیح ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، الحمدللہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون، یہ بات جان رہے ہو لیکن اس کے پیچھے جو سمجھائی جا رہی ہے اکثر لوگ پھر اس سے غافل ہیں. لا یعلمون، اکثر پھر لا یعلمون ہے، اکثر پھر نہیں جان رہے ہیں. سمجھایا تو یہ جا رہا تھا جیسے ایک غلام، ایک انسان جو کچھ بھی نہ کر سکے، اور ایک وہ جو کچھ کر سکے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو تمہارا بت یہ وہ ہے جو کچھ بھی نہ کر سکے، تمہارا رب یہ جو زمین والا یہ وہ ہے جو کچھ بھی نہ کر سکے. تو
اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس لیے رب کائنات نے ایک طرف بت کو رکھا، ایک طرف بندے کو رکھا۔ میں یہ سمجھو نا، ان کی مثال تو سمجھو نا، تو پھر ذرا اس قدیر خدا کی بات کرو، پھر اس قدرت والے رب کی بات کرو، پھر نوازنے والے رب کی بات کرو، پھر رزق برسانے والے خدا کی بات کرو، پھر یہ بت جو کچھ بھی نہ کر سکے اور وہ رب جس کی شان ہے علی کل شیء قدیر، یہ لا یقدر علی شیء، ایک شے کی قدرت بھی نہیں، اور ایک وہ ہے علی کل شیء قدیر۔ عقل کے اندر یہ دونوں برابر کیسے ہیں؟ تم نے ان کو اللہ کے برابر کر دیا۔ وضرب اللہ مثلا رجلین، اب اللہ نے دو بندوں کی مثال کہی۔ اس سے پہلے نظریات کی بات ہو رہی تھی، اب بات ہو رہی ہے کہ یہ نظریات آخر انسانوں ہی کے تو ہوتے ہیں، نظریات انسانوں ہی کے تو ہوتے ہیں۔ پہلے نظریات کی بات ہوئی، اب رب کائنات نے کہا احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، تم نے ان کو مانا تم بن گئے کافر، اور مسلمانوں نے مجھے مانا یہ بن گئے اسلام والے، یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ فرمایا کہ دیکھو ان دونوں کا سمجھنا ہونا، مسلمان کو اور کافر کو، تو پتہ ہے کیا کرو، یہ مثال سامنے رکھو۔ ایک بندہ وہ ہے جو ابکم گونگا ہے، لا یقدر علی شیء کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہو کل علی مولاہ وہ الٹا اپنے مالک پر بوجھ ہے، کچھ کما کر لائے اس کے حوالے کرے، وہ اس کو کھلائے، تو بات بنتی نظر آتی ہے۔ جب کوئی غلام اپنے آقا کو لا کر کچھ بھی نہ کھلائے، نہ دے، نہ پیش کرے، تو پھر وہ اسے کھلاتا ہی جائے، تو دنیا کے دستور میں تو یہ بوجھ ہوا نا۔ غلام نے آقا کے لیے کچھ بھی نہ کیا اور آقا اسے کھلاتا ہی چلا جائے تو یہ بوجھ ہی ہوا۔ قرآن حکیم نے کہا کل علی مولاہ، یہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، اینما یوجہ لا یأتی بخیر، یہ جدھر بھی جاتا ہے خیر کبھی نہیں کماتا۔ ایک یہ ہے کچھ نہیں کر سکتا، نکھٹو ہے، اپنے آقا پر بوجھ ہے کیونکہ اپنے آقا کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، جہاں بھی جاتا ہے خیر نہیں کماتا۔ اور ایک یہ ہے یأمر بالعدل، جو اتنا اچھا ہے کہ عدل کا حکم دیتا ہے، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہے، ہر خوبی اس کے پاس، ہر کمال اس کے پاس، ہر بھلائی اس کے پاس، ہر رعنائی اس کے پاس، اور ہر دل ربائی اس کے پاس، ہر حسن ادا اس کے پاس، ہر حسن اخلاق کا جذبہ اس کے پاس۔ یہ دونوں میں کہ بتاؤں ہاں بھلا ان کے بارے میں، حل یستوی ہوا، وہ کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ عقل کہتی ہے نا کہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لفظ میں اللہ کے دربار کے لائق نہیں ہے کہ میں کہوں، یہ مثال ادھر کی تھی، جو غلام اپنی آقا کے لیے کچھ نہ کرے تو وہ اپنی دنیا کے آقا پر بوجھ ہوتا ہے، اللہ پر کوئی شے بوجھ نہیں ہے۔ لیکن اس نے مثال تمہیں بندوں کی دی، بندوں کی مثال دی، اللہ کی مثال بھی نہیں ہے، اس نے بندوں کی مثال کہی۔ ضرب اللہ مثلا الرجلین، دو بندوں کی مثال ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی مثال ہے، یہ دو بندوں کی مثال ہے۔ جو آقا کے لیے کچھ نہ کرے، آقا اسے کھلاتا چلا جائے، یہ بوجھ ہے اس پر۔ میں یہ دیکھو یہ کافر ہیں، اپنے رب کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ سجدہ، نہ عبادت، نہ بندگی، نہ ایمان، نہ اخلاص للہ، نہ اللہ کی رضامندی کی طلبگاری، اپنے رب کے لیے یہ کچھ بھی کر نہیں رہے ہیں۔ جدھر جاتے ہیں شر ہی شر، خیر نہیں کماتے ہیں۔ لیکن دیکھو وہ بھی ان کو کھلا رہا ہے نا، وہ جھولیاں بھر رہا ہے نا، نواز رہا ہے نا، انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے نا، یعنی کافر۔ فرمایا ایک ہے کافر، ایک ہے مسلمان، جس میں عدالت ہے، جس میں صراط مستقیم ہے، جس میں نیکی کا احساس ہے، جس میں بندگی کا جذبہ ہے، جس میں کسی خدا کے متعلق ایک ہونے کا نظریہ ہے، جس کے وجود میں کسی رسالت پر ایمان ہے۔ مولا کائنات نے کہا یہ دونوں برابر کیا ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔